وقت دانشوروں کی نظر میں وقت کیا ہے؟ آئیے بزرگوں اور دانشوروں کے اقوال سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وقت کی قدر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کو پیچھے سے مت پکڑو، اسے آگے سے روک کر اس پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ وقت خام مسالے کی طرح ہے جس سے تم جو کچھ بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو۔ وقت کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ وقت ہمارے پاس اس طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بھیس بدل کر اور تحفے لے کر آتا ہے۔ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ چپ چاپ تحفوں کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، اے ابن آدم، تو کئی دنوں کا مجوع ہے، جب ایک دن گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ عرب کے ایک مشہور شاعر ابوالعلی البخاری جو فلسفی بھی ہیں، انہوں نے وقت کو چاند سے تشبیہ دی ہے کہ وقت کا پھیلاؤ زمانے کے 3 حصوں ماضی، حال اور مستقبل میں اس طرح سمٹ جاتا ہے جیسے کہ چاند، وہ ایک ہے لیکن غائب ہوتا ہے، پھر آتا ہے اور ہر مرتبہ نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ گویا زندگی وقت کے مختلف مدارج ہیں، ایک کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے لیکن وہ وقت سے باہر نہیں۔ وقت دولت کی طرح ہے جس کا اسراف نہیں، کوئی بھی دولت کو کما سکتا ہے، وقت میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ نیولن جو بہت بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے، وقت کے بارے میں اس کا تاثر کچھ یوں ہے، تم مسرور ہو یا غمگین، تکالیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت نہ ہو۔ ایسے ہی افلاطون کی نظر میں وقت کی مثال ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محنت کی جائے تو یہ زمین پھل دیتی ہے، اور اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو اس میں خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ ارسطو قدر وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ وقت بھی تمہیں ضائع کر رہا ہے۔ ہر انسان کے لیے وقت اسی قدر ہے جس قدر اس کی زندگی ہے۔ اگر زندگی ختم تو وقت بھی ختم۔ گزرے ہوئے وقت کو کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی وقت کا قیمت یا بغیر قیمت تبادلہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر سانس کی قدر کیجیے کہ کہیں بغیر فائدے کے نہ گزرے، تاکہ کل قیامت میں زندگی کا دفینہ خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑے۔ ایک ایک لمحے کا حساب کریں کہ کہاں صرف ہو رہا ہے، اور اس کوشش میں رہیں کہ آپ کا وقت کسی مفید کام میں صرف ہو، تاکہ آگے چل کر وہ کچھ پا سکیں جو آپ کے لیے باعث مسرت ہو۔